کو ان کی قبر مبارک کے اندر ان کی جواز معتبر پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شباشی کرتے ہیں، اور جن سے مراد وہ شباشی جو ہے مباشرت ہے، اور اس کا جواب میں نے پہلے ہی مانگا تھا، اب نے دیا نہیں ہوتا۔ جواب مانگ رہے ہیں۔ اچھا جواب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام یہ درپیش کرنے والا ہے، یہ مجھے دیں کتاب دیں، یہ ملفوظات اعلی حضرت ہے۔ میرا امام اہل سنت و جماعت اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی میرے امام کا تو یہ عقیدہ ہے سب سے اولا نبی، سب سے بالا نبی۔ میرا امام کبھی گستاخی نہیں کر سکتا۔ میرے امام نے تو لوگوں کو نبی کی اولاد کے قدموں تلے بھی ہاتھ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میرے امام نے تو ادب سکھایا ہے، میرے امام نے تو تعظیم مصطفی کا درس دیا ہے۔ اب بڑا کیا ہے مولانا صاحب نے، اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم۔ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ اب یہ میرے امام کا لکھا ہوا نہیں۔ مولانا صاحب اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ اگر کوئی بات یہاں میں کہوں کسی بندے کو جاؤ وہاں جا کے یہ پیغام پہنچاؤ اس بندے کو، تو وہ بندہ اس کو جا کے پیغام پہنچائے، اب وہ پہنچانے والا مجرم نہیں ہوگا، جو بات کرنے والا ہے مجرم وہ ہوگا، جو بات لکھنے والا ہے مجرم وہ ہوگا، جو بات کو اصل پتہ کرنے والا ہے مجرم وہ ہوگا۔ مجرم وہ نہیں ہوتا جو قاصد بن کے جاتا ہے، وہ تو پیغام پہنچاتا ہے۔ میرے امام کی یہ عبارت اپنی ہے ہی نہیں، میرے امام نے اس عبارت کو خود تو لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ عبارت اصل میں ہے کس کی؟ یہ وہ ساری انبیاء کرام کی جو قبر کے اندر زندگی ہے، زندہ ہونا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کو بیان کرتے کرتے میرے امام نے لکھا، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی سرکانی فرماتے ہیں، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی انہوں نے تو لکھا ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ امام اہل سنت تو اس کے ناقل ہے مولانا، جو نقل کرنے والا ہو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں آتا۔ فتویٰ لگانا ہے تو پھر اس پہ نہیں، پہلے کس پہ لگائیں؟ ادھر سرکانی پہلے اس پہ لگائیں۔ اس کو آپ کے مولویوں نے بھی کہا کہ ہاں بڑا رسول اللہ کی مدح کرنے والا بندہ تھا زرقانی کی۔ وہ یہ میرے پاس اس کی 8 نمبر جلد ہے زرقانی، اور اس کا صفحہ نمبر 358 نمبر صفحہ، اس پہ انہوں نے لکھا کیا؟ فرمایا کہ نبی کی جو زندگی ہے نا، نبی کا زندہ ہونا قبر کے اندر، اس کو بیان کرتے کرتے لکھا کہ کیا کہا؟ قالا ابن عقیل الحنبلی وَيُضَاجِعُ أَزْوَاجَهُ وَيَسْتَمْتِعُ بِهِنَّ أَكْمَلُ مِنَ الدُّنْيَا۔ یہ تو میرے امام کی بات ہی نہیں، یہ تو امام ابن عقیل حنبلی نے کہا ہے، یہ تو حنبلی امام کا مذہب ہے، یہ اس کا قول ہے، اور نقل کرنے والے کا نام امام زرقانی ہے۔ اگر امام احمد رضا پہ فتویٰ لگانا ہے اس وجہ سے کہ اس نے کہا دور ہو نجدی، تجھ سے کیا تعلق، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تمہیں تکلیف یہ ہے میرے امام سے، تو تم امام پہ معاذ اللہ فتویٰ کفر لگانا چاہتے ہو۔ میرے امام نے تو یہ لکھا ہی نہیں، امام نے تو نقل کیا ہے۔ لکھنے والے کا نام امام زرقانی ہے اور بولنے والے کا نام ابن عقیل حنبلی ہے۔ اس نے کہا کہ قبر کے اندر ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، اور شب باشی کا معنی یہاں پہ وہ نہیں جو آپ لیتے ہیں کہ مباشرت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، نہیں، اس کا یہ معنی ہے، شب کا معنی ہوتا ہے رات، شب کا معنی ہوتا ہے رات، باشی کا مطلب ہوتا ہے گزارنا۔ فرمایا انبیاء کرام کی ازواج کو میرا اللہ قبروں میں پیش کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں۔ اس میں کون سی گستاخی ہے؟ اس میں کون سی گستاخی ہے؟ آیا اس کے اندر میرے امام نے نبی کی ازواج کی توہین کی ہے، اس کے اندر نبی کی توہین کی ہے، اس کے اندر اللہ کی توہین کی ہے، اس کے اندر تو میں کہتا ہوں کسی کی توہین نہیں، بلکہ انہوں نے عظمت کو بیان کیا ہے کہ میرا نبی آج بھی اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ تابندہ ہے اور اپنے امتیوں کے احوال پہ نظر کرم فرما رہا ہے۔ یہ بات ہے۔ اور بولیں، آپ بولیں،
مولانا دوسری بات یہ کہ آپ کے فتاوی میں کیا نقل کرتے ہیں، یہ دیکھیں کہ مولانا یہ آپ کا مصرع میم کی چادر منہ پہ ڈالے احمد بن کے آیا، اس کا معنی آپ کیا بنا لیتے ہیں؟ اس کا جواب طلب کیا گیا، مولانا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ یہ عبارت ہے، یہ دیکھو عزیز محترم، یہ لکھا ہوا ہے ادھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ احمد بھی ہیں اور احد بھی ہیں، حالانکہ احد جو ہے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، قل هو اللہ، میں نے خطبے میں یہ آیت پڑھی تھی، قل هو اللہ هو احد، کہ اللہ کی ذات احد ہے، یہاں پر احمد کو بھی احد کہا جا رہا ہے، یہاں برابری کی جا رہی ہے، یہ شرک نہیں کیا؟ اس کے بارے میں آپ کیا فتوے لگائے؟ اس کا تو آپ نے یہ طویل کر دی کہ یہ شب سے مراد رات گزارنا نہیں، یہ مباشرت کرنا نہیں، بلکہ رات 5 گزارتی ہیں، تو یہ اس کا معنی اللہ رب العالمین کے ساتھ احمد کو بھی احد کہا جا رہا ہے، اللہ کو بھی احد کہا جا رہا ہے۔ مولانا اس کا بھی جواب نہ دیتے جن صاحب بولے، آپ بولے، میرا سوال کا جواب دے، آگے بڑھیں گے۔ سوال کا آپ ایک اپنی تقریر پوری کیا کریں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس جتنے سوال ہیں آپ ایک بار کر دیں، اللہ کے کرم سے یہ رسول اللہ کا غلام آپ کے تمام سوالوں کا جواب ایک تقریر کے اندر دے دے گا۔ آپ کی بات یہ اب سنیے، آپ نے کہا یہ ادھر پکڑائیں نا ذرا فتاوی رضویہ، ادھر پکڑائیں فتاوی رضویہ کے اندر، آپ اعتراض کیا ہے جی کہ نبی کو انہوں نے احد کہا ہے، کیا نبی کو احد کہا ہے؟ اللہ بھی احد، نبی بھی احد، اللہ بھی احد، نبی بھی احد، کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ عبارت شرکیہ ہے، اس عبارت کے اندر شرک ہے۔ کیسے؟ کہا اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو ان کا امام کہتا ہے کہ نبی بھی احمد بھی اور احد بھی ہے۔ مولانا ایک ہی لفظ قرآن میں 50 آیات قرآن کی پڑھ کے سنا سکتا ہوں آپ کو، اللہ نے وہی لفظ اپنے لیے بولا ہے، وہی لفظ اپنے یار کے لیے بولا ہے۔ میرے رب کا قرآن فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم